الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی عادت پائی جاتی ہے جو کہ انتہائی گھٹیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے بزرگ بھی، سنجیدہ لوگ بھی اس مرض سے، اس عادت سے بہت پریشان ہیں۔ وہ عادت اور وہ مرض وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو گالی دینا۔ اس پر میں چند ایک گزارشات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھوں گا، تو اس سے اندازہ لگا لیں، یا کم از کم جنہیں یہ عادت ہے یا جو سنتے ہیں بھی، اس کی مذمت شریعت نے کتنی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب کسی مسلک سے ہو، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ گالی دینا ثواب کا کام ہے، سب کہیں گے یہ گناہ ہے۔ جب ایک یہ گناہ ہے تو پھر یہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ ہر دوسرے چوتھے کو گالی، پھر جب آپس میں تو تکرار ہو جائے، لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو، دیس میں ہو یا پردیس میں ہو، کمپنی ہے، سکن ہے، رہائش ہے، کہیں بھی ہے، بس کے اندر ہے، کہیں بھی گالی دیتے ہیں، اور اتنا انتہا درجے کی گالی ہے غلیظ کہ الامان والحفیظ۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے اذا خاصم فجر، جب وہی جھگڑا کرے گا تو اس جھگڑے پر کیا گالیاں بکے گا، گالیاں دے گا، گالیاں دے گا۔ اب یہ گالیاں دینے والے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تو اکثر ساتھیوں کو یہی کہا کرتا ہوں بھی جب تم گالیاں دیتے ہو، کم از کم ان گالیوں کا ترجمہ، معنی، مفہوم دماغ میں رکھا کرو۔ جن کو ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں دیتے ہو، ترجمہ، معنی، مفہوم دماغ میں رکھیں، پھر آنکھوں کے سامنے گھر میں بیٹھی ماں بہنیں بیٹی ان کو سامنے رکھیں، پھر سمجھے کہ ہمارے منہ سے کیا غلاظت نکل رہی ہے، کیا گندگی نکل رہی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بچے گالیاں دیتے ہیں، کہاں سے سیکھا؟ گھر باپ بچوں کو گالیاں دیتا ہے، باپ بیوی کو گالیاں دیتا ہے، باپ گھر میں بیٹھے ہوئے فون سن رہا ہے، کسی سے جھگڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اولاد سیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ کتنا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور وہ چیزیں وہ باتیں جو انسان نہ ماں سے، بہن بیٹیوں سے نہیں کر سکتا جو بیوی سے کرتا ہے۔ اب اتنا قریبی اور پیارا رشتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی بیوی کے ساتھ وہ تکرار ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے، تو یاد رکھنا ولا تضرب علی الوجہ، چہرے پہ کبھی تھپڑ نہ مارنا۔ آج کے لوگ ابتدائی یہیں سے کرتے ہیں، بعض انہوں نے وہ کھیل بنائی ہوئی ہے، کھیل جو صرف چہروں پر ہی تھپڑے مارنی ہے۔ کوئی بھی ہے، کسی کو اگر کوئی بات ایسی آ گئی ہے، خواہ وہ باپ ہے بیٹے کو مار رہا ہے، خامد ہے بیوی کو مار رہا ہے، استاد ہے شاگرد کو، مالک وغیرہ وغیرہ، تو چہرے پر نہیں مارنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تقبح، بیوی کو گالی نہیں دینی، بیوی کو گالی نہیں دینی۔ تو آج یہ تو گالیوں کی انتہا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باہر بے شک وہ شریف النفس اور پتہ نہیں کیا کچھ، گھر میں آ کے سارے غبار نکالتا ہے انسان، کتنی شکایات آتی ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہدایت عطا فرمائے۔ تو بیوی کو فرمایا گالی تک نہیں دے سکتے، چھے جائے کہ تم کسی دوسروں کو گالی دیتے ہو۔ یاد رکھیے، جب انسان کسی کو گالی دے رہا ہے اپنے اوپر وبال ڈال رہا ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے، اور جو چپ کر کے سن رہا ہے وہ اس کے گناہ دھل بھی رہے ہیں، الٹا اس کے حق میں یہ بات جا رہی ہے قیامت والے دن وہ اللہ سے بدلہ لے گا، اللہ مجھے بدلہ لے کر دے، کیونکہ اس وقت وہ مجبور ہے، وہ مظلوم ہے، وہ مقہور ہے، اور وہ جو اس پر ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔
بعض آدمی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے، کہتے ہیں دیکھا نا اس نے ایک گالی دی میں نے 10 دے دی، اس نے ایک تھپڑ مارا میں نے 10 مار دیے، اور کہہ بھی دے تو مار کے دکھا تو صحیح، تو گالی تو دے، پھر دے میں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ حالانکہ اس وقت خاموش رہے، چپ رہے تو فرشتے اس کی طرف سے دفاع بھی کرتے ہیں، اور یہ قیامت والے دن اس بدلے کا حقدار ہوگا، اور یہ جوابی جو حملہ کر کے جواب دے کر گالیوں کا، یہ اپنا قیامت والے دن جو حق ہے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ تم تو جواب دے کر بدلہ لے برابر ہو گئے، بدلہ خود ہی لینے لگ گئے، خود بدلہ لے کر برابری کرنے لگ گئے۔ بھی تم بدلہ نہ لو، تم برابری نہ کرو، تم چپ رہو، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اللہ ہی قیامت والے دن بدلہ لے کر دے گا۔ ہاں لے کر دے گا، کیسے؟ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں بھائیو، گالیاں دینے والوں، تم اپنی نیکیوں کے پہاڑوں میں دیمک چھوڑ رہے ہو۔ یہ دیمک ہے، گالیاں ہیں، یہ دیمک ہے، تمہارے نیکیاں کھا جائیں گی۔ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مل مفلس کون ہے، غریب، کنگال، تنگ دست کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے اندر تو وہ ہے غریب، کنگال، تنگ دست، مفلس، جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ریال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ٹکا ہے، نہ لیرہ ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، یہ مال دولت نہیں ہے، نہ دنیا کا ساز و سامان بھی، جس کے پاس نہ ہو وہی غریب، وہی کنگال، وہی تنگ دست، وہی مفلس۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ ہے مفلس یاتی یوم القیامتی، جو قیامت والے دن آئے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات، نیکیوں کے اذکار کے ڈھیر ہوں گے، پہاڑوں جتنا۔ ادھر اللہ کے سامنے آ کے حساب کے لیے کھڑا ہوگا، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، آج اے اللہ یہ جو تیرے سامنے آ کے کھڑا ہے نا حساب دینے کے لیے، قد شتم ھذا، اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی۔ اب کسی ایک کو گالی دی ہو تو وہ ایک ہی آئے گا نا۔ جب وہ گالیاں، ہر بندے کو گالیاں، ہر لڑائی پر، ہر جھگڑے پر، ہر کسی کو گالیاں، تو وہ تو رش پڑ جائے گا۔ لوگ ہوں گے جن کو گالیاں دی ہو، سارے آج اکٹھے ہو جائیں گے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ دوسرا آ جائے گا قد ضرب ھذا، اس نے ہمیں تھپڑ مارا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے، وہ آ جائیں گے، کیونکہ اللہ یہ بڑا تھا، ہم کمزور تھے، مظلوم تھے، یہ سپروائزر تھا، یہ کمبوس تھا، یہ مدیر تھا، یہ کفیل تھا، یہ مالک تھا، یہ خامد تھا، یہ وغیرہ وغیرہ، اس نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، ہم نے صبر کیا، یہی کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بدلہ دے گا، اللہ ہم تو تیری عدالت کے لیے صبر کرتے رہے، چپ کرتے رہے۔ اب یہ سارے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ایسا کرو، اس کی نیکی لاؤ، یہ گالیاں دینے والا، یہ نجائز مارنے والا، مال کھانے والا، اور یہ خون بہانے والا، یہ کھڑا ہوگا ایک طرف، ادھر اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کر ان کو دے دے گا۔ ابھی شکایت والے باقی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ایسا کرو تم اپنے گناہ دو، اب ان کے اللہ گناہ لے کر اس پر ڈالے گا، فطوری فی النار، پھر ان کے گناہ لاد کر اللہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے، یہ وہ شخص جس نے دنیا میں گالیاں دی تھی، تھپڑیں ماری تھی، نجائز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے گالی دینے سے پہلے سوچیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے فلیقل خیرن او لیصمت، زبان سے خیر نکالے، خیر نہیں نکلتی تو چپ رہے۔ خاموشی میں اصمت و نجات، خاموشی میں نجات ہے، چپ رہے۔ اگر کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، خاموش رہے، اللہ کی عدالت میں ڈالتا جائے سب کچھ۔ یہ خود ہی بول کر آگے بدلہ دے لینا چاہتا ہے کیا؟ ایسا مت کرے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ اگلے دن میں نے دیکھا مسجد کے باہر دو ساتھی آپس میں، مسلمان بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں اور اتنی غلیظ گالیاں بک رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، اس سے لڑنا یہ کیا ہے؟ یہ تو کافروں کا کام ہے، وہ لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم۔ اس لیے گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور بلکہ کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ میں یہاں ایک واقعہ سناتا جاؤں۔ اگلے دن بہت معروف نام ہے، عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہے، مبلغ اور داعی ہیں، فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی حافظہ اللہ۔ تو وہ بتا رہے تھے، مجھے کال آئی، تو پتہ نہیں کون تھا، میں نے کال سننے لگ گیا، اوکے کا،
ओके करते ही अगला आदमी गालियां देने लगी है, गालियां गालियां गालियां। तो जो ही वक्फा करे तो मैं उसको दुआ दे दूं, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे तौहीद समझने की तौफीक दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे तौफीक समझने की तौहीद समझने की तौफीक दे। तो अब नतीजा ये निकला कि जब था कि कहते तू नहीं बोलता, तूने कोई गाली नहीं दी, कि मेरे वालिदैन ने असाजा ने ये तरबियत ही नहीं की। कहते उसने सारा गुबार निकाल लिया, गालियां दे 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 के काल खत्म हुई। पूरे 1 साल के बाद फिर उस बंदे ने काल की। कहते उस दिन आपने जो सब्र और तहम्मुल किया और जो आपने मेरे लिए हिदायत की दुआएं की, मैं वही शख्स हूं जो फोन करने के बाद आपको गालियां देता रहा। वो गालियां देने वाला अब वो आके माफी मांग रहा है कि मुझे दुनिया में माफ कर दो। अब मैंने उस दिन के बाद मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मैंने आपकी तकारीर सुनी और मुझे अकीदत तौहीद समझ आया। अब ये कि अगला भी गालियां शुरू कर दे तो बात खत्म, फिर तो दोनों बराबर हो गए ना। आलिम जाले का भी फर्क नहीं रहेगा, संजीदा और गैर संजीदा का भी फर्क नहीं रहेगा। इसी तरह अपना पढ़े लिखे का भी और गैर पढ़े लिखे का, जाहिल का, सबका ये फर्क नहीं रहेगा। तो अब देखें शेख साहब खामोश रहे, नतीजा ये निकला साल बाद वही बंदा फोन करके माफी मांग रहा है। तो बहरहाल गाली का जवाब गाली नहीं होता, गाली के जवाब में आप उसके लिए हिदायत की दुआएं करें। अगर आप इतने ही ज्यादा मजबूर हैं, दुआ नहीं कर सकते, तो खामोश रहें, अल्लाह के सपुर्द। गाली किसी को मत देने से पहले माना समझ लें कि मैं जो गाली किसी को दे रहा हूं माँ बहन बेटियों की, ये गाली है, इसका माना क्या बनता है और घर में हमारे में कौन कौन से रिश्ते मौजूद हैं। जुबान अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए, जिक्र अज़कार के लिए और खैर निकालने के लिए दी है। तो इसलिए हमें जुबान से खैर निकालना चाहिए या खामोश रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी जुबान की हिफाजत फरमाए। जुबान की वजह से ही, इसी गालियों की वजह से आप देख ले जेलों में कितनी दुनिया गई हुई है। थोड़ी सी बात हुई, गाली दी, बस गाली से काम आगे बढ़ता गया, कत्ल तक पहुंच गया, फिर कत्ल नस्लों तक चले गई। अभी इलेक्शनों के दौरान देख लें, इलेक्शन का मामला हो, शादी का मामला हो, कहीं भी हो, गालियों से ही काम बढ़ता है। गालियां कहां से कहां, ये दुनिया के लिए भी नुकसानदेह है, आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है। और ये आपके आमाल जितने भी हैं, इबादात, ये नमाज रोजे, इन सब को ये दीमक की तरह खा जाने वाली है। क़यामत वाले दिन ये सारी नेकी तो उनको मिल जाएंगी जिनको गालियां दी थी, हमारे पल्ले क्या बचेगा। इसलिए सोचना चाहिए, खामद है तो खामद की हैसियत से बीवी के साथ क्या मामला है सोचे, गालियां तो नहीं देता। वालिद है, औलाद के बारे में सोचे, गालियां तो नहीं देता। उस्ताद है, कहीं शागिर्दों को गालियां तो नहीं देता। बड़ा है, छोटों को गालियां तो नहीं देता। अपने इस मकाम का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा, बल्कि अगर उठा भी रहा है तो वो फायदा नहीं है, बल्कि उसके लिए खसारा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें समझने की भी तौफीक दे, हमारी जुबान को अपने जिक्र, अपनी इबादत, अपने और अपने महबूब की तारीफ के लिए इस्तेमाल होने की तौफीक दे। हमारी जुबान से खैर निकले, अगर खैर नहीं निकलता तो खामोशी रहे। और अल्लाह ताला हमारी जुबान से अच्छे कामों की हमें तौफीक भी दे, हिफाजत भी फरमाए। गालियों से अल्लाह हमें भी बचाए, हमारी नस्लों को बचाए, हमारे बच्चों को बचाए, जो और जितने भी हैं उन दोस्तों से दोस्ती रखें। मैं तो हैरान होता हूं कि सलाम से पहले भी अब गालियां देते हैं, 2-4 गालियां दी फिर जाके खैरियत पूछते हैं। अफसोस है कि ऐसे दोस्त रखने हैं, ऐसा ताल्लुक रखना है। जुबान की हिफाजत कीजिए, ऐसे दोस्त मत रखें, ऐसे लोगों के साथ मत रहें, बल्कि उनकी इस्लाह करें। इस्लाह नहीं करते तो ताल्लुक उनसे इस नीयत से तोड़ दे भी जुबान से गालियां न दो, ये तुम्हारा खसारा हो रहा है। हम तो क़यामत वाले दिन लेने वाले हैं, आपकी नेकी हम ले लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत भी दे, समझ भी दे, और जो खसूसन गालियां देते हैं अल्लाह उनको भी खसूसी तौर पर हिदायत दे और उनको समझ दे और उनको तौफीक भी दे, वो अपनी इस्लाह करें। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, हमें नेकी करने की भी तौफीक दे और इन नेकियों की हिफाजत की भी तौफीक दे। ऐसे काम न हो हमसे कि जो जिन कामों की वजह से क़यामत वाले दिन इन नेकियों से भी हाथ धो बैठे। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।